السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو تمام دکھ تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ جو آپ کے زیر نظر ہے بالکل سچی داستان ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصہ قبل میرے چھوٹے دیور کی شادی ہوئی، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد دلہن کے گھر والوں کی دعوت کی گئی۔ دعوت کے بعد باقی سب لوگ تو رخصت ہو گئے، لیکن دلہن کے نانا اور نانی کو ہم لوگوں نے روک لیا کہ آپ لوگ 1-2 دن کے لیے ہمارے گھر رک جاؤ۔ تو وہ دونوں ہمارے پیار اور احترام کو دیکھ کر رک گئے۔ ان کی رہائش پنجاب کے شہر سرگودا کے ایک علاقے فروقہ میں ہے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ کھلے صحن میں بچھی ہوئی چارپائیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، جبکہ میرے چاروں بچے سو گئے تھے۔ جیسا کہ گاؤں کا عموماً ماحول ہوتا ہے کہ مہمانوں کے ساتھ رات گئے تک بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس طرح ہم لوگ بھی مختلف موضوعات پر بات چیت کرتے رہے کہ اچانک میرے سب سے چھوٹے دیور نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بابا جی، آپ ڈرائیور رہے ہو، کوئی زندگی میں پر اسرار واقعہ ہوا ہے تو بتائیں۔ جس پر بزرگ کہنے لگے کہ پتر، میری زندگی ڈرائیوروں کے طور پر گزری ہے۔ سعودی عرب تک ڈرائیوروں کی نوکری کی ہے۔ چوری چکاری، ڈکیتی، مار کٹائی کے کئی واقعات تو بہت پیش آئے، لیکن جن بھوتوں سے کبھی پالا نہیں پڑا۔ ہاں، لیکن میری اماں بہشتن کے ساتھ بالکل حقیقت میں ایسا ہی ایک پر اسرار سچا واقعہ پیش آیا تھا۔ میری اماں کی شادی اس زمانے کے رواج کے مطابق بہت کم عمری میں ہو گئی تھی، جیسا کہ عموماً اس زمانے میں ہوتا تھا کہ بچپن میں ہی بچوں کے رشتے طے کر دیے جاتے تھے، اور جیسے ہی بچے جوان ہوتے ان کی شادیاں کر دی جاتیں۔ میری اماں بھی ایسی ہی کم عمری میں ساتھ والے گاؤں سے بیاہ کر آئی تھیں، جبکہ میرے ابا بھی اس وقت کچھ زیادہ عمر کے نہ تھے۔ میرے ددیال کی زرعی زمین تھی، اور اس کے علاوہ آم کا خاصا وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ایک باغ بھی تھا۔ باغ کے بالکل سامنے ہی ہمارا گھر تھا، اس لیے والدہ اور میری دادی جب بھی کام سے فارغ ہوتی باغ میں آ جاتی۔ میری دادی تو دن رات رہتی ہی باغ میں تھی، اس طرح باغ کا دھیان بھی رکھ لیتی۔ میرے چچا، دادا اور ابا زمینوں کی دیکھ بھال کے علاوہ مویشیوں کا بھی کام کرتے تھے۔ میری اماں اکثر دوپہر کے وقت دادی کی روٹی لے کر باغ میں چلی جاتی، اور گرمیوں کی دوپہر میں باغ میں موجود چارپائی پر بیٹھ کر اپنی دستکاری کا کام کرتی۔ چونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کا بالکل کوئی رواج نہ تھا، تو لڑکیوں کو ہنر وغیرہ جیسے پراندہ بنانا، کروشیے کا کام اور کڑھائی وغیرہ کا کام سکھایا جاتا تھا۔ تو اماں کو بھی یہ کام بڑی عمدگی سے آتے تھے، لیکن خاص طور پر دوپٹوں کے کناروں پر کروشیے کی بیل بنانے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ اکثر رشتہ دار خواتین اور آس پڑوس کی لڑکیاں انہی کے ان کاموں کی مہارت کی وجہ سے دوپٹوں کے کناروں پر کروشیہ کا کام کرواتی۔ یوں اماں فارغ وقت میں باغ کی ٹھنڈی چھاؤں میں یہ کام کرتی۔ ان کے باغ کے ساتھ والا باغ بھی عام ہی کا تھا۔ اس باغ کے مالک وزیر علی ارائی تھے۔ ان کے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ باقی سب بچے ٹھیک تھے، لیکن ان کا سب سے چھوٹا بیٹا اللہ رکھا، جسے سب رکھا کہتے تھے، اس کی عمر 13 سال تھی۔ وہ نیم پاگل سا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ پیدائشی طور پر ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن 5-6 سال کی عمر میں دوپہر میں وہ باغ میں اکیلے کھیل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کئی انجان بچے کھیل میں شامل ہو گئے، اور پھر روز ہی 4 بچے روز دوپہر کے وقت کھیلنے کے لیے آنے لگے۔ شروع میں تو کسی نے خاص توجہ نہ دی، پھر لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور زور زور سے ان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ تو گاؤں بھر میں یہ بات پھیل گئی کہ رکھا جنات کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اس کے والدین کو بہت پریشانی ہوئی، تو مولوی صاحب کو سارا ماجرا بیان کیا گیا۔ انہوں نے حساب کرنے کے بعد بتایا کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان جنات کے بچے ہیں جو تمہارے بچے کے دوست بن گئے ہیں۔ یہ کبھی تمہیں یا تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر انہیں بلا وجہ تنگ نہ کیا جائے۔ اور پھر آنے والے وقت میں انہیں جنات کی دوستی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ فائدہ ہی پہنچا۔ پہلے ان کی فصلیں اور باغ کی پیداوار اتنی خاص نہیں ہوتی تھی، لیکن جنات سے دوستی کے بعد ان کے دن پھر گئے۔ باغات اور زرعی زمین کی پیداوار 4 گنا بڑھ گئی۔ رکھے کا بڑا بھائی اور باپ زمینوں پر کام کرتے، اور رکھا سارا دن اس باغ میں رہتا۔
کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس باغ میں کوئی پھل چرا لے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو رکھے کے جنات دوست اس کو ایسا ڈراتے کہ کبھی وہ یہاں آنے کی ہمت نہ کرتا۔ سارا دن رکھا باغ میں کھیل کود میں مصروف رہتا، صرف روٹی کھانے کے لیے گھر جاتا اور پھر دوبارہ باغ میں آ جاتا اور پھر کھیل کود میں مصروف ہو جاتا اور سارا دن یہ پڑھتا رہتا، حق اللہ حق اللہ۔ ہمارا باغ چونکہ ان کے باغ کے ساتھ ہی تھا تو کبھی کبھی رکھا ہمارے باغ میں بھی آ جاتا۔ جنات کے ساتھ دوستی نے اس کے دماغ پر یہ اثر ڈالا کہ وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹا رہ گیا۔ جب والدہ کی شادی ہوئی تو اس وقت اس کی عمر 17-18 سال تک ہوگی، لیکن دماغی طور پر وہ 7-8 سال کے بچے کے جتنا رہ گیا تھا۔ اسی لیے وہ بلا جھجک گاؤں کے کسی بھی گھر یا باغ یا کھیت میں خواتین کی موجودگی میں چلا جاتا۔ حالانکہ گاؤں دیہات کے اس عمر کے لڑکے اس معاملے میں بہت محتاط ہوتے۔ رکھا جب بھی ہمارے باغ میں آتا تو یہی نعرہ مستانہ لگاتا جو عموماً اس کی زبان پر ہوتا۔ اس بات سے اماں اکثر غصہ بھی ہو جاتی کہ وہ گہری نیند میں سوئی ہوتی تو اس نعرہ مستانہ کی وجہ سے وہ جاگ جاتی۔ کبھی تو برداشت کرتی اور کبھی ڈانٹ کر اسے وہاں سے بھگا دیتی۔ کبھی کبھی اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے جنات دوستوں کے بارے میں کوئی مذاق کر دیتی۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے رکھے کے جنات دوستوں کا مذاق اڑانے سے توبہ کر لی۔ ہوا یوں کہ ان دنوں بیساکھی کا مہینہ شروع ہوا تھا، جو عموماً اپریل کے آخری دنوں میں شروع ہو جاتا ہے اور مئی کے 25 تاریخ تک جاری رہتا ہے۔ ان دنوں گندم کی کٹائی بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے اور گاؤں میں ہر کوئی ان دنوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں پنجاب کے علاقوں میں طوفان اور آندھیاں بڑے شور سے جاری رہتی ہیں۔ اکثر روز یا دوسرے تیسرے دن تیز ہوائی بگولے آندھی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے ایک ڈلتے دن میں میری اماں باغ میں اپنے ایک دوپٹے پر کروشیے کی مدد سے بیل بنانے میں مصروف تھیں کہ اچانک مغرب کی جانب سے آسمان گرد آلود ہونا شروع ہو گیا۔ یہ آندھی کے آثار تھے۔ وہ جلدی سے گھر کی طرف بھاگ کر گئیں کیونکہ چولہے پر سالن کی دیچکی رکھی ہوئی تھی اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ سب فصل کی کٹائی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اماں اس لیے نہیں گئیں کیونکہ ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے سالن کی دیچکی اتار کر اندر رکھی اور دھلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر اندر رکھنے لگی۔ جو لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہ آندھی طوفان کے موقع پر ایسی افراتفری سے واقف ہوں گے۔ اسی بھاگ دوڑ میں ان کا وہ دوپٹہ وہیں باغ میں ہی چارپائی پر پڑا رہ گیا جس پر وہ کروشیا بنا رہی تھیں۔ اگلی صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ دوپٹہ تیز رفتار آندھی کی وجہ سے درخت کی ٹہنی میں پھنسا ہوا تھا اور خاصی اونچائی پر تھا۔ وہ اس دوپٹے کی فکر میں بیٹھی تھی کہ اسی وقت رکھا اپنی مخصوص نعرہ مستانہ لگاتا ہوا ادھر آ نکلا۔ والدہ کو اس کی آمد سے بڑی جھنجھلاہٹ سی ہوئی تو غصے میں آ کر کہہ دیا کہ ویسے تو تیرے بڑے سنگی بیلی ہیں، ان سے کہہ دو کہ میرا دوپٹہ تو اتار دیں ورنہ تجھے میں اپنے باغ میں نہیں آنے دوں گی۔ ان کی یہ بات سن کر رکھا اونچے اونچے کہے لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے کہہ رہا تھا، بس اتنی سی بات۔ رات میں جب اماں سو گئی تو اس کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس کی چارپائی ہوا میں اٹھائے لے جا رہا تھا۔ مارے خوف کے اماں کی کھکی بن گئی، منہ سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی اور ڈر کے مارے انہوں نے چارپائی کو زور سے جکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ دل ہی دل میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر رہی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے یہاں پہنچی۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، وہ اپنے گھر میں ٹھیک ٹھاک سوئی تھی تو اچانک یہ کیا ہوا۔ اس ہی سوچ میں ان کی چارپائی باغ میں پہنچ کر بلند ہونے لگی اور اس درخت کی ٹہنی کے بالکل قریب پہنچ گئی جس پر ان کا دوپٹہ اٹکا ہوا تھا۔ نیچے سے رکھے کی آواز آئی، اتار لے مائی اپنا دوپٹہ، لیکن اماں بے حس و حرکت پڑی رہیں۔ پھر اللہ رکھا نہ جانے کیسے ہوا میں بلند ہوا اور احتیاط سے وہ دوپٹہ اتار کر چارپائی پر رکھ دیا۔ اس پر اماں کو کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو اپنے گھر کے صحن میں موجود تھیں اور ان کی چارپائی پر وہ دوپٹہ بھی موجود تھا۔ انہوں نے جس سے بھی اس بات کا ذکر کیا، کسی نے ان کا یقین کیا، کسی نے وہم اور کسی نے ان کو خواب قرار دیا، لیکن اس کے بعد اماں نے کبھی رکھے کا مذاق نہیں اڑایا۔ اس واقعے کے کچھ سالوں بعد اللہ رکھا کا بخار کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی موت پر دکھی تھے۔ جب اس کو قبر میں اتارا جانے لگا تو بڑی تیز آندھی آئی اور اس سنسناتی ہوئی ہواؤں میں چاروں طرف سے حق ہو اللہ ہو کی صدائیں گونجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سب لوگ گھبرانے لگے تو مولوی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں، یہ اس کے جنات دوست اور اس کی برادری والے ہیں جو یقیناً اپنے دوست کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے۔ اماں بھی برسوں پہلے اس دنیا سے سدھار گئیں،
اللہ تعالیٰ ان کی اور ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ رکھا بھی اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کا باغ اب بھی وہی موجود ہے جو اس کے بھائی کے پوتے سنبھالتے ہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہے اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔